صورت مسئلہ یہ ہے کہ یہ صبح کے وقت جب ہم کہتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، یہ کب پیش آیا واقعہ؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے۔ اگر یہ چھوٹ بھی گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اب الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھا تو اذان نہیں ہوگی، اذان ہو جائے گی۔ یہ صرف کہنا مستحب ہے، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا الصلاۃ یا رسول اللہ۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا اب رسول اللہ، یعنی حضور علیہ السلام سو رہے ہیں۔ حضرت بلال نماز کے لیے جگانے گئے، الصلاۃ یا رسول اللہ۔ جب حضرت عائشہ نے سنا نا، آپ آگے جواب دے کے کہتی ہیں کہ اب رسول اللہ، یعنی حضور سوئے ہوئے نیند میں ہے، تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز، یہ حضرت بلال فرما رہے ہیں حضرت عائشہ کو۔ جب آپ بلال ہوئے تو حضرت عائشہ نے آپ کو یہ قصہ سنایا کہ حضرت بلال اس طرح سے آیا تھا آپ کو جگانے کے لیے، تو آگے میں نے کہا اب رسول اللہ، حضور سوئے ہوئے ہیں، تو آگے حضرت بلال نے یہ کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو حضرت عائشہ نے آپ کو یہ قصہ سنایا تو آپ نے اس کی تحسین فرمائی، یعنی اچھا فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ اسے اپنی اذان میں شامل کر لیں، اسے اپنی۔ جب یہ والا جملہ حضرت بلال نے نہ کہا تھا تو اس وقت یہ شامل نہیں تھا۔ جب یہ اچھا حضور نے محسوس کیا تو حضور نے فرمایا اے بلال اس کو شامل کر لو۔ رہا یہ سوال، یہ زیادتی صرف اذان فجر کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ بھئی بقیہ نمازوں میں کیوں نہیں ہے، صرف فجر کے ساتھ یہ کیوں خاص ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ فجر کی اذان میں کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کا وقت سونے اور غفلت میں پڑے رہنے کا وقت ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس وقت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اس کا ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا واقعہ بھی چونکہ فجر ہی کے ساتھ پیش آیا، یہ واقعہ بھی فجر کے ساتھ پیش آیا اور یہ سونے کا وقت ہوتا ہے اکثر، تو اس لیے کہ حضرت بلال جب حضور کو جگانے گئے تو وہ وقت بھی صبح کا تھا، ایک تو اس وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ اکثر صبح سونے اور غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اذان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والو نیند سے بیدار ہو جاؤ، تمہاری نیند سے نماز بہتر ہے۔ تو یہ دو باتیں۔ دوسرا میں فرماتے ہیں جس طرح 2 مرتبہ اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں اسی طرح 2 مرتبہ اقامت کے کلمات بھی کہے جائیں گے، البتہ اقامت حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ یہ حکم ہمارے یہاں ہے اور اس حکم کی دلیل یہ ہے کہ اذان اور اقامت کی تعلیم دینے والے فرشتے نے اسی طرح اقامت کہی تھی، لہذا ہمارے لیے اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ قد قامت الصلاۃ جو ہم اقامت میں پڑھتے ہیں، یہ بھی جب فرشتہ آیا اذان دینے کے لیے تو اس نے جب اقامت پڑھی تو اقامت میں قد قامت الصلاۃ پڑھا، جو حضور علیہ السلام کو اس نے امامت کرائی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک فرشتے نے آ کے قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا تھا اور الصلاۃ خیر من النوم کا حضرت بلال نے اضافہ کیا تھا، تو حضور نے پھر حکم دے دیا کہ اے بلال اس کو بڑھا دے۔ ایک اور مسئلہ، اور مؤذن کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کر لیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اسی کا حکم دیا تھا، اس لیے بھی کہ یہ طریقہ اعلام میں زیادہ کامل ہے۔ اگر مؤذن نے ایسا نہیں کیا تب بھی اچھا ہے، اگر انگلیاں جو ہم کان میں ڈال کے اذان دیتے ہیں اگر ایسا نہ بھی کرے، ہاتھ چھوڑ کے یا ہاتھ باندھ کے اذان دے، پھر بھی اذان ہو جائے گی، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ اصلی سنت نہیں ہے۔ اگر کان میں اپنا انگلیاں ڈال لے گا تو اس سے بھی اعلام ثابت ہو جائے گا کہ اس سے لوگوں کو بلاوا ہوتا ہے، تو اس لیے کان میں انگلیاں ڈال دیا کریں، اگر نہ بھی ڈالے تو اذان پھر بھی ہو جائے گی۔ یہ اکثر چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ بھی واجب فرض ہے، ضروری ہے،
لیکن ضروری کچھ ایسے مسائل بھی نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں کچھ ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ فوت شدہ نمازوں کے لیے اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیلۃ التعریس کی صبح میں اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی قضا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز قضا ہوئی تھی، تو اس وقت جب حضور نے اپنی نماز قضا پڑھی تو حضور نے اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی۔ تو اس کا عمل اقامت پر اتفاق کرنے میں امام شافعی کے خلاف حجت ہے۔ اگر کسی شخص کی کئی نمازیں فوت ہو چکی ہیں، یعنی پیچھے قضا ہو گئی اس نے نہیں پڑھی، تو سب سے پہلے جب ادا کے لیے شروع کرے گا صرف پہلی مرتبہ اذان دے گا اور اقامت، پھر آگے جتنی نمازیں ادا کرے گا کبھی وقت کے ساتھ میں آج ایک کر لوں پھر کل کر لوں پھر پرسوں، اس طرح سے پھر صرف آگے جب وہ کرنے لگے گا وہ اقامت صرف کہے گا۔ اس لیے کیونکہ اذان لوگوں کو حاضر کرنے کے لیے ہوتی ہے اور یہاں سب کے سب حاضر ہیں، سب کی ہی قضا ہے، تو قضا تو وہی پڑھ رہے ہیں جو شامل ہیں۔ اب لوگوں کو قضا کے لیے اذان سے بلایا تو نہیں جاتا، اذان ادا کے لیے بلایا جاتا ہے کہ اب اذان دی جاتی ہے، فرض نماز کا ٹائم ہے، ادا کا وقت ہے، یہ ادا میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ادا کے لیے اذان کا بلاوا دینا یہ صحیح ہے، لیکن قضا کے لیے اذان دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اقامت کہی جا سکتی ہے، یہ جو ہم نماز سے پہلے کہتے ہیں، آخری مسئلہ۔ اور بے وضو اقامت کہنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اذان و اقامت کے مابین فصل لازم آتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے اقامت بھی بے وضو مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اقامت دو اذانوں میں سے ایک ہے، یہ بھی ایک اذان ہے، دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک اقامت والی جو نماز سے پہلے کہتے ہیں تکبیر پڑھو، اور ایک اذان جو اصلی اذان دیتے ہیں، بلاوا دیتے ہیں، کہ ایک روایت یہ بھی ہے اذان بھی بلا وضو مکروہ ہے، اس لیے مؤذن ایسی چیز کی دعوت دیتا ہے جسے وہ خود قبول نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر بلا وضو اگر کسی نے اذان دے دی تو اذان ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر بیشتر یہ بھی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اذان بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، لیکن بغیر وضو کے اذان بھی ہو سکتی ہے، اور انہوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے اقامت بھی ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اقامت وضو سے دی جائے اور اذان بھی وضو سے دی جائے، کیونکہ وہ اچھی چیز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح، اور نماز کی طرف جو اچھی چیز کی دعوت دے رہا ہے اور وہ بھی مسجد ہے، تو اس لیے بوضو مکروہ ہے اور اذان مکروہ نہیں ہے، دونوں دینا مکروہ ہے، مکروہ ہے ہاں، لیکن اگر دے بھی دی تو جائز ہو جائے، ٹھیک ہے، دونوں مکروہ ہیں، ہاں مکروہ ہے، اگر دے دی تو جائز ہو جائے گی، اس کا لٹانا جائز نہیں ہے۔ اگر مؤذن نے تکبیر پڑھ لی پھر بھاگتے ہوئے وضو کر لے گا، بغیر وضو کے اس کی نماز تو نہیں ہوگی نا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ یہ بھی ایک اذان کی مثل ہے، اقامت بھی جس طرح سے اذان پڑھی جاتی ہے نا، اسی طرح سے یہ بھی اذان کی مثل ہے، تو اگر اس نے پڑھ بھی دی تو ہو جائے گا، لیکن ہے مکروہ، تو بہتر ہے کہ وہ مکروہ بھی نہ ہو، احسن اچھی ہو، اچھی طریقے سے ہم نماز کو، کیونکہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اچھی چیز سے ہمیں ابتدا کرنی چاہیے۔